اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری جو گزشتہ کی کلاسز ہیں ان میں ہم نے سبق جس کا عنوان نظم و ضبط تھا اس کا احاطہ کیا. ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کو بھی سمجھا. ہم نے سبق کی ریڈنگ بھی کی، بلند خوانی کی. مشقی سوالات میں سے جو سوال نمبر 1 اور 2 ہے اس پہ بھی گفتگو ہوئی. تو آج اسی ایکسرسائز میں سے، اسی مشق میں سے، یعنی سبق نظم و ضبط کی مشق میں سے جو مشقی سوالات ہیں جو ہمارے رہتے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ ہونے والی جو کلاسز ہیں، گزشتہ لیکچرز کو غور سے سنا ہوگا، اپنے پاس نوٹس بنا لیے ہوں گے، لکھ لیا ہوگا. چلتے ہیں اپنی آج کی سرگرمی کی جانب. آپ بکس کھولیں گے، کتاب پہ سوال نمبر 8 ہے. ان الفاظ کے متضاد لکھیں. ان الفاظ کے متضاد لکھیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے آپ کو یہ ادراک حاصل ہونا چاہیے، آپ کو یہ سمجھ حاصل ہونی چاہیے کہ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ الفاظ. متضاد کا مطلب ہوتا ہے جی الٹ الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں. جیسا کہ دن ہے تو رات اسی وقت آئے گی جب دن ختم ہو جائے گا، جب سورج غروب ہو جائے گا. اسی طرح روشنی ہے تو اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے اندھیرا. ٹھیک ہے جی. تو ان مثال سے سمجھانے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے ان الفاظ کی جانب جو ہماری کتاب میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، سب سے پہلے لفظ ہے کامیاب. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی نوٹ بک پہ ان الفاظ کو گن لینا ہے کہ یہ الفاظ 6 الفاظ ہیں. آپ نے 6 لائنوں پہ یا 6 جو لائنز ہیں ان کے درمیان میں ایک لائن لگانی ہے. ایک طرف آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے الفاظ اور دوسری طرف متضاد. ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف متضاد. ٹھیک ہے جی. اچھا، جیسا کہ کتاب میں پہلا لفظ ہے کامیاب. کامیاب، اس کا متضاد ہوگا ناکام. کامیاب، ناکام. دوسرا لفظ ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا متضاد ہوتا ہے ادنا. اعلیٰ، ادنا. اس کے بعد ہے جی لفظ زندگی. زندگی کا متضاد ہوگا موت. چوتھا لفظ ہے مشرق. مشرق کا متضاد ہے مغرب. پانچواں لفظ ہے طلوع. سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، تو طلوع کا متضاد کیا ہوگا؟ غروب. طلوع، غروب. اس کے بعد چھٹا لفظ ہے جی بدقسمتی. بدقسمتی
خوش قسمتی، ایک بد قسمت ہوتا ہے اور ایک خوش قسمت ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ بد قسمتی کا متضاد خوش قسمتی. یہ 6 الفاظ تھے. ایک دفعہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں سیکوینس سے، آپ اپنی کتاب پہ ساتھ لکھ لیں، پھر خوبصورت کر کے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیجئے گا. کامیاب، ناکام، اعلیٰ، ادنا، زندگی، موت، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، بدقسمتی، خوش قسمتی. ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ تھے متضاد. یہ تھا آپ کا سوال نمبر 7. اچھا، اس سے پہلے یعنی کہ سوال نمبر 7 سے قبل سوال نمبر 6 تھا. اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آری. ٹھیک ہے جی، آپ اس سے ملتا جلتا لفظ آری کا دونوں جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. شاید ایک دفعہ پہلے ایسے ہی الفاظ تھے تو دوران لیکچر میں نے آپ کو ان کے متعلق بتایا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے میں یا جن کا جو آواز ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، آپ بولیں گے تو وہ ایک جیسا، لیکن لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں اور ان کا جو مطلب ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے یہاں پہ 2 لفظ دیے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ میں اس کو ختم کر دوں. اچھا، 2 الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے. ایک لفظ ہے آری اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے آری. ایک آری ہے اور دوسرا لفظ المدا سے، ایک عین سے شروع ہوا اور ایک الف المدا سے شروع ہوا لفظ. 2 الفاظ آری اور آری. ٹھیک ہے جی، اب ان کا مطلب کیا ہے؟ ایک آری کا مطلب ہے، یہ جو آری میں نے لکھا اس کا مطلب ہوتا ہے ماورا ہونا، کسی چیز کا فقدان ہونا، کسی چیز کا اس شخص میں یا جس طرح کا لفظ بولا گیا ہے اس میں نہ ہونا. ٹھیک ہے جی، میں اب اس کا جملہ بنا کے واضح کرتا ہوں. پہلا لفظ ہے آری. وہ لڑکا اخلاق سے، وہ لڑکا اخلاق سے بالکل آری ہے. وہ لڑکا یعنی اس میں اخلاق کا فقدان ہے، اس میں اخلاق نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب آری کا فقدان ہونا، چیز کا موجود نہ ہونا. ٹھیک ہے، اب جو دوسرا لفظ ہے آری جو الف اور المدا سے شروع ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑائی نے آری سے لکڑی کو چیرا. بڑائی نے آری سے لکڑی کو چیرا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑائی لکڑی کا کام کرنے والا جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ لکڑی کو درمیان سے کاٹ دیتا ہے، اس کو آری کہا جاتا ہے. یہ اس میں آلہ میں بھی استعمال ہوگا جی. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس میں آلہ. ٹھیک ہے جی، آری کیا ہے؟ اس میں آلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد واحد جمع
آپ کی ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں وہ بھی میں ایک دفعہ آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو دوبارہ ریکال ہو جائیں اور آپ انہیں اچھے طریقے سے لکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. مفادات کا مطلب ہوتا ہے، یعنی مفادات جو ہے وہ جمع میں استعمال ہوتا ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ مفاد ہوگا. اس کا واحد کیا ہوگا جی؟ مفاد ہوگا. اس کے بعد ہے جی خواہشات. خواہشات جمع کا صیغہ ہے، جمع میں استعمال ہوتا ہے. اس کا واحد ہوگا خواہش. ٹھیک ہے جی. پھر لفظ آیا قاعدہ. قاعدہ واحد لفظ ہے، واحد کا صیغہ ہے. اس کا جو جمع ہوگا وہ ہوگا قواعد. سبق اسباق. سبق جو ہے وہ واحد ہے، اسباق جو ہیں وہ جمع ہیں. سجود سجدہ. سجود بہت سارے سجدے، سجدہ ایک سجدہ. مناظر منظر. مناظر یعنی بہت سارے نظارے، منظر ایک نظارہ. ٹھیک ہے جی. یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر جو کلاس 7th کے سبق نظم و ضبط کے بقیہ سوالات تھے ان میں سے میں نے لکھ دیا. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.